قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 54 میں سورۃ الانشقاق آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 21 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا اقسم بالشفق. فلا اقسم، یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اقسم میں یہاں شروعات میں حمزہ ہے. یہ حمزہ قطع ہے، لہذا ہمیں اسے ظاہر کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے جو کہ اس پہ پیش ہے، لہذا ہمیں اسے پیش سے ادا کرنا ہے. پھر یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، جو کہ یہاں قاف ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا یہاں قاف کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. اقسمو، آخری میں میم پہ پیش ہے تو ہمیں میم کو پیش سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. کلمت بالشفق میں یہاں شین ہے اور اس پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں شین کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف شین ہے تو یہ 2 شین ہے، شین ساکن اور شین متحرک. شین کو ہم زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا کریں گے. آخری میں یہاں حرف القاف ہے. یہاں ہم قاف پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا یہاں قاف کا حکم ہوگا قلقلہ. تو ہمیں اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے اور اسے تفخیم سے بھی. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. کلمت واللیل میں بھی یہاں لام کے تشدید کا دھیان رہے. ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. آخری میں یہاں لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں اسے زیر سے ادا کرنا ہے اور لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت وسق میں یہاں واو پہ اور سین پہ زبر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. آخری میں یہاں بھی ہم حرف القاف پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو یہاں قاف کا حکم ہوگا قلقلہ. تو ہمیں اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. لیکن اگر ہم یہ آیت کو اگلے آیت کے ساتھ پڑھیں تو حکم القلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی حرکت ہے زبر. واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. کلمت والقمر میں یہاں شروعات میں لام القمریہ ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے ادا کریں گے. یہاں حرف القاف ہے تو ہمیں اسے تفخیم سے ادا کرنا ہے. آخری میں را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہمیں را کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. والقمری. کلمت اذا میں یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. کلمت اتسق میں یہاں شروعات میں حمزت وصل ہے. ہم یہ آیت کو ساتھ میں پڑھیں گے تو حمزت وصل کو ادا نہیں کریں گے، لہذا ہم حرف الدال کے بعد سیدھا حرف التا پڑھیں گے. اذا اتسق. پھر یہاں حرف التا ہے اور اس پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں تا کو پڑھنا ہے. آخر میں یہاں بھی ہم قاف پہ رکیں گے تو اس کا حکم ہوگا قلقلہ، لہذا اس کا دھیان رہے. والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. کلمت لتركبن جو کہ شروعات میں لام پہ زبر ہے تو ہمیں لام کو زبر سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے، جو کہ را پہ جزم ہے تو یہاں را کا حکم ہوگا تفخیم کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ تا پہ زبر ہے، تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. لتركبن. با پہ پیش ہے تو ہمیں با کو پیش سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. آخری میں نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے. کلمت طبقاً میں یہاں حرف الطا ہے. طا کی ادائیگی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہے تو ہم طا کو وہیں سے پڑھیں گے. طا حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے. آخری میں یہاں حرف القاف ہے تو ہمیں قاف کو
تفخیم سے ادا کرنا ہے، اور جو کہ اس پہ تنوین زبر ہے، اور اس کے بعد حرف العین آتا ہے کلمت عن میں، جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہوتی ہے، اور حرف العین حروف الابہار میں سے ہے۔ ابہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ طبقاً عن، کلمت عن میں یہاں حرف العین ہے، ہم اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الطا آتا ہے کلمت طبق میں، طا حروف الاخفاء میں سے ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون ساکن چھپائیں گے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عن طبق، جو کہ طا حروف التفخیم میں سے ہے، اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم یہاں غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے، کیونکہ طا کو ہمیں بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ عن طبق، کلمت طبق میں یہاں بھی ہم حرف القاف پہ رکیں گے، تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کلمت لہم کے آخری میں میم ساکن ہے، یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی، ہمیں اسے ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے۔ لہم لا، کلمت یؤمنون میں یہاں واو پہ حمزہ ہے، تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور ہم حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے۔ آخری میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کلمت وَإِذَا میں یہاں حرف الدال کے ادائیگی کا دھیان رہے، کلمت قُرِئَ میں قاف کو ہم تفخیم سے ادا کریں گے، مطلب بھاری آواز میں، را کو ہلکی آواز میں کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق۔ قُرِئَ، آخری میں یہاں حمزہ ہے اور اس پہ زبر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے۔ کلمت علیہم، یہاں حرف العین ہے، ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ آخری میں میم پہ پیش ہے، تو ہمیں میم کو پیش سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے۔ کلمت القرآن میں یہاں بھی حرف القاف کو ہمیں تفخیم سے ادا کرنا ہے، مطلب بھاری آواز میں۔ را کا بھی حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب قاف پہ پیش ہے، آخری میں نون پہ پیش ہے، تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت یسجدون میں یہاں حرف الجیم ہے، جیم کو ہم زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے، آخری میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ اب آپ سورۃ الانشقاق کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق دے۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔